والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کی خدمت میں جو چند باتیں عرض کرنی ہیں اس کا خلاصہ میں پہلے ہی بتلا دوں۔ آج کی یہ جو محفل ہے ہمارے الحاج محمد اشرف چٹھا صاحب کے ختم چہلم کے سلسلے میں ہے۔ ایک تو یہ ساتہ چہلم کل برسی 10ویں کا ختم، جمعراتوں کا ختم، چھمائی کا ختم، سالانہ ختم ہم احتیاط سے اہتمام سے کرواتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھ لے یہ کہاں لکھا ہے تو اکثر بندے جواب نہیں دے پاتے۔ ایک تو میں نے یہ بتلایا اس کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، دوسرا یہ بتلانا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم نے بنایا کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو گردش کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بیان میں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں۔ اس لیے بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ پہلی بات، ہم یہ ساتہ چہلم گل برسی مناتے ہیں، اس پہ ہزاروں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے جی کہاں لکھا ہے، جواب نہیں دے پاتے، اور جب جواب نہیں دے پاتے تو ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان متزلزل ہو جائے تو عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہاں سے میاں والی جانا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ صحیح راستے پر بھی چل رہے اندر ایک خوف ہوگا، میرا اٹھنے والا قدم مجھے کہیں میاں والی سے دور تو نہیں کرتا جا رہا۔ اور اگر آپ کا یقین ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے، پھر سارے مسجد والے بھی شور مچائیں، آپ کے دل میں یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے میاں والی کے قریب کر رہا ہے۔ بھائی ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ جس بندے کا یقین کامل ہے تو پھر کوئی جتنا مرضی شور مچائے اس کے دل میں یہ یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا۔ اور میں ایک بات آپ کو پہلے کہہ دوں، یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج علماء اکرام کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ سب کو میں کھلی اجازت دوں گا، میری بات آپ کو غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز، عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبھی عمل کریں گے؟ تو آئیے پہلا سوال یہ ہے کہ ساتہ چہلم کل برسی یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟
پہلا سوال یہ، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، آپ چھوٹی عید مناتے ہو؟ بڑی عید؟ لو کوئی مائی کا لال مجھے چھوٹی عید اور بڑی عید حدیث سے دکھا دے۔ کوئی مائی کا لال چھوٹی عید اور بڑی عید حدیث سے دکھا دے۔ نہیں دکھا سکتا۔ چھوٹی چے سے ہے، عربی میں چے ہے ہی نہیں۔ بڑی میں اڑے آتا ہے، عربی میں اڑے ہے ہی نہیں، کہاں سے دکھائے گا؟ نہیں دکھا سکتے تو پھر مناتے کیوں ہو؟ اس کا جواب کیا ملے گا حافظ صاحب؟ اصل میں عید الفطر کو ہم علاقائی طور پر چھوٹی عید کہتے ہیں، میٹھی عید بولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بڑی عید رکھ دیا ہے، بقرہ عید رکھ دیا ہے۔ تو نام بدلی کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا، جب اصل جو موجود ہے تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب نکاح ہے اصل، اب اس کو ہم ویاہ بول دیں، پرمیترا بول دیں، شادی بول دیں، میرج بول دیں، اصل موجود ہے، نام تبدیل کر لینے سے کام غلط، اونچی بولو۔ تو بھائی یہ ساتا، چہلم، کل، برسی نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے ایصال ثواب۔ ان سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، آپ بولو گے مجھے دل کو ٹھنڈ پڑے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ ان سب کی اصل کیا ہے؟ آپ کہیں جب ہیں سارے ایصال ثواب تو پھر نام کیوں مختلف رکھے ہیں؟ تو بھائی ایک انگلش میں لفظ ہوتا ہے ایبریویشن، مخفف، جیسے پی فار پاکستان، آر فار ریلوے، پی آر پاکستان ریلوے، ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح بھائی میں کہتا ہوں یہ کلاں دا ختم ہے، آپ سمجھ گئے بھائی ابھی کل ہی کو فوت ہوا ہے، بھائی 40ویں کا ختم ہے، آپ سمجھ کے 1.25 مہینہ گزر گیا، بھائی چھمائی دا ختم ہے 6 مہینے گزر، بھائی سالانہ ختم ہے سال گزر گیا۔ تو نام سے پتہ چل جائے، پوری تفصیل بتلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس اشارے سے ہی بندہ سمجھ لے، اس لیے نام مختلف رکھے ہیں۔ باقی ان سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ان سب کی اصل کیا ہے؟ اچھا ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیکی پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ اچھا کچھ بندے اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، جو بندہ مر گیا اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، ہماری ہمارے ساتھ، ہم مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی پہنچا سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہیں حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو لو یار میری کوئی ایک دلیل کو رد کر دے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یار سب سے پہلی دلیل، جو بندہ کہتا ہے زندہ بندہ مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یار؟ پڑھنے والے زندہ ہیں، جس کی پڑھ رہا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ ہے اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ علماء کرام موجود ہے، حدیث پاک نے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اگر دعا کا فائدہ تو باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں، ہم ہر نماز میں ہی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے،
دو زانو بیٹھ کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اونچی بول دو، ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سارے مومنین کو قیامت کے دن بخش دینا۔ یار اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز کے اندر یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اپنے دل کی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں ساتا چہلم کل برسی 10ویں دا ختم جمعرات دا ختم چھمائی سالانہ، میں ان کے حق میں ہوں، مخالفت میں۔ لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ اونچی بولو، کیا بن جائیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کریں گے چلیسویں پر، آخر میں کیا کریں گے؟ اور یہ چیلم کا ختم روزو دلائیں گے؟ اب بولو تو صحیح یار۔ اور اگر یہ سارے نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا ربنا اغفر لی۔ حضرت صاحب میری بات سنو، آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے روزانہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار روزانہ تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل۔ کیا ہے جی؟ کیوں جی حضرت صاحب تسی تو سعودیہ سے رہ کے آئے ہو، ایک قسم کیا ہے؟ حج بدل کیا ہے؟ بھائی اگر میرے ابا جی فوت ہو جائیں تو میں ان کی طرف سے حج کروں، اس کو کیا بولیں گے جی؟ اونچی بولو۔ اب حج زندہ بندہ کر رہا ہے، جس کی طرف سے کر رہا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا مرنے والے کو حج کا ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ بولو تو صحیح۔ اگر نہیں پہنچتا تو پھر حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے یار؟ یار اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں ایک دلیل ایسی پیاری آپ کو سناؤں، آپ کو اپنے عقیدے کے رشک آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ دلیل سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ کتنے جی؟ انہوں نے لا کر پیش کر دیا۔ یار میں 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ امت میں کون شامل ہے؟ ارے جو پردہ کر گیا وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے، میرے آقا نے سب کو اصحال ثواب کر دیا۔ اور اگلی بات سنیں گے آپ کی اور طبیعت خوش، مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی، اور پھر فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی قربانی کرے گا۔ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، جن کو رب توفیق دے آج بھی سرکار کے نام کی قربانی اونچی بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اونچی بولو نا۔ اگر
ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ حضرت سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ وہاں پانی کی قلت تھی، فرمایا پانی، انہوں نے کنواں خریدا، ماں کے نام پر وقف کر دیا، ہاذہی بیر لام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، فرمایا لوگ پیاس بجھائیں گے، تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے چند ایک دلائل دیے، ویسے دلائل بہت سارے ہیں۔ لیکن میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو کہتا ہے جی ثواب نہیں پہنچتا، آپ ان سے بحث نہ کیا کریں۔ کیا میں نے کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں اور ہم بھی سچے ہیں۔ آپ کہیں گے جی دو سچے نہیں ہو سکتے، نہیں بھائی، میرے آقا نے دونوں کو سچا قرار دیا ہے۔ ایک کہتا ہے ثواب پہنچتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں پہنچتا، بھائی دونوں ہی سچے ہیں۔ کیسے سچے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی اصالِ ثواب کروں، صدقہ خیرات کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان مرا تھا پھر پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ بھائی ہمارے بڑے سارے مسلمان ہیں، ان سب کو پہنچتا ہے۔ جو کہتا ہے نہیں پہنچتا، ان کو پتہ ان کے بڑے کون ہیں، ہمیں یار بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں اور سلیس زبان استعمال کر دوں، ایک بندہ کہتا ہے یاد آئی قرآن دا ثواب ابو جہل نو پہنچے گا؟ اونچی بولو یار۔ تو جو کہتا ہے نہیں پہنچتا، بھائی ان کو پتہ ہے کون ہے، ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ایصال ثواب میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ کنجوسی سے کیا مراد ہے؟ میں نے پڑھا ایک قرآن، مجھے ایک قرآن کا ثواب مل گیا، اب میں ڈر رہا ہوں ابا جی نے بخش دیتا میرے پلے کیا رہ جائے گا۔ حضرت صاحب ہم چھوٹے چھوٹے ہمارا ذہن ہی یہ بنا ہے، پترا تو روزہ رکھے نا، کسی دی شے نہ روزہ نہ کھولیا تیرا سارا ثواب ہون چل، تیرے پلے کک نہیں دے گا۔ تو ہم ڈرتے تھے، نہ ہم نے کسی کی شے سے روزہ نہیں کھولنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی شے کی کمی، وہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب دے گا تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آنے دے گا۔ یار ایصال ثواب کو ایسا مت سمجھو جیسے میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں نے حضرت صاحب کو دے دیا، اب میرا پلہ خالی ہو گیا، بلکہ ایصال ثواب کو یوں سمجھو جیسے ایک حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں ایک قرآن ہے، وہ 100 بچے کو قرآن حفظ کرواتا ہے، 100 بچے کے سینے میں قرآن منتقل ہو رہا ہے اور پڑھانے والے کے سینے سے ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں گے جی اس کی کوئی دلیل بھی ہو جائے تو دلیل بھی سن لو یار۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے کے یا رسول میں قبرستان سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ فرمایا وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے کے یا رسول میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھی، اور وہاں جتنے مسلمان دفن نے سب کو ایصال ثواب کر دیا۔ یار اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دے علی آئندہ ایسا کام
جو مر گئے ہم سے جدا ہو گئے، ہم ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال جواب دیا، یقین جانو سنو گے آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ فرمایا علی، اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ یار میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں 10 بندوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا چینج لوں گا، 10 سب کو دوں گا، ایسے ہی ہے نا جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھو کہ ان کو ایک قرآن کا ثواب ملا، اور وہاں پر جو دفن تھے 1000 افراد دفن تھے۔ فرمایا علی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے، بلکہ فرمایا علی رب تعالیٰ نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا ہے۔ اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا سب کے مجموعے کے برابر، یعنی 1000 قرآن کا ثواب رب نے تجھے بھی عطا کر دیا۔ اس کو کہتے کر پلا تے ہو پلا، انت پلے دا پلا۔ یار میرا جی چاہتا ہے آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنا۔ بہت آپ کے یہاں قریب ملتان شریف میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا مزاج شریف آپ نے شاید حاضری بھی دی ہو۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک مرید خاص کو بلاتے ہیں، اوے ادھر آؤ، وہ حاضر ہو گیا، حضرت صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرا خاص مرید ہے، میں تجھے ایک بات بتلانے لگا ہوں۔ کل فلاں وقت میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے تجلی اترنے والی ہے، اس وقت جو بھی مجھے دیکھے گا جنتی ہو جائے گا، تو میرا خاص مرید ہے، تو ویکھ لے، کسی کو نہ بتلائی، کسی کو نہیں بتلانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ مرید صاحب باہر گئے، گلے میں ڈھول ڈالا، پورے شہر میں منادی کرا دی، جس نے جنت میں جانا ہے آؤ میرے پیر کا دیدار کر لو، جس نے جنت میں جانا ہے آؤ میرے پیر کا دیدار کر لو۔ جب وہ وقت آئے تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، سب نے دیدار کر لیا۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، پیر صاحب نے اس مرید کو بولا، اوے ادھر آؤ۔ ہاں جی حضرت صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کسی کو نہیں بتلانا، تو نے پورا شہر اکٹھا کر لیا۔ یار اس مرید کا جواب سنو، کہنے لگا حضرت صاحب میں نے سوچا اگر میں اکیلا دیکھوں گا تو اکیلا جنت میں جاؤں گا، اور اگر میں نے پیر کی نافرمانی کر دی میرے سرکار کے اتنے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، میں نافرمانی کی وجہ سے اکیلا جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اگر میرے اکیلے کے جہنم میں جانے سے سرکار کے اتنے سارے امتیوں کا بھلا ہوتا ہے، میں نے کہا سودا کر لو، اور میں تم نے ایثار سے کام لیا، جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں ان سب سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں کر پلاتے ہو پلا، انت پلے دا پلا۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سال ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بات۔ تو پھر آپ بھی ایک کام کیا کرو، دن بھر جتنے بھی نیکیاں کرو، رات کو جب سونے لگو تو دعا مانگنا، یا اللہ ان تمام نیکیوں کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت سارے مسلمانوں کو پہنچا دے، بلکہ ان میں جنوں کو بھی شامل کرو، جنوں میں بھی مسلمان ہیں اور ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یا رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب بھی دے گا اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ اب
جو آخری پوائنٹ میں نے عرض کرنا ہے، یہ سن کر شاید آپ ناراض بھی ہوں، لیکن حق بات کرنی چاہیے۔ کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں حق بات کرنی ہے۔ ہم نے ختم چہلم کو کیا سمجھا ہے؟ آئے مولوی صاحب جلدی جلدی ختم شریف پڑھو، ختم شریف پڑھا، لنگر کھا کے مچھا نتا دیں دے آ گئے۔ کوئی کہتا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرض صحیح نہیں، کوئی کہتا یار دے پیو نے کہتا روز روز مرنا سی، روٹی تے چنگی کھوا دیندا۔ کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یقین جانو میں دکھ والی بات ہے کہنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، گھر والے غریب ہے، وہ پورے پنڈ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تانے شروع ہوئے پیو مر گیا، ختم ہی نہیں دعایا، اور بھابی ہو گیا یہ، اور فلانا ہو گیا یہ۔ اب وہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہیں سے قرض اٹھائے گا، اور اگر کوئی قرضہ نہیں دے گا کہیں سے سودی پیسے لائے گا، کھانے والے کا بھی بیڑا گرک، کھلانے والے کا بھی بیڑا گرک۔ میری بات کان کھول کے سن لو، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحبات میں آتی ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو توفیق دے، 100 دیگ پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر توفیق نہیں ہے، جو کھانا تیرے سامنے پک کے آیا ہے اسی کو سامنے رکھو، ایک دفعہ لام شریف پڑھو، 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے خود کھا جاؤ، گھر والوں کو کھلا دو۔ ہو سکتا ہے وہ 100 دیگ جو دکھاوے کی نیت سے کھلائی، اس سے زیادہ ثواب اس کا پہنچ جائے۔ اور میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، ایصال ثواب کا ایک تو مقصد ثواب پہنچانا، اور دوسرا جو اصل مقصد ہے جس کو ہم نے بالکل بھلا دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم بھی اپنی موت کو یاد کریں۔ مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہیں کرنی۔ جس طرح ہمارے حاجی محمد اشرف صاحب چٹھا صاحب انتقال کر گئے، ہم نے بھی یہاں صدا، میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے بچ۔ آپ کو بلٹ پروف جیکٹ مل جائے گی، بم پروف گاڑی مل جائے گی، لیکن موت پروف۔ جس طرح حاجی صاحب کو موت آ گئی، ہم نے بھی موت سے بچنا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرنی۔ حاجی صاحب فوت ہو گئے، کیا اپنے ساتھ دولت لے کر گئے؟ کوئی کوٹھی کار، کوئی بنگلہ، کوئی بینک بیلنس صاحب لے کر گئے؟ تو ہم بھی مر گئے تو ہماری دولت ہمارے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ گئے ہیں تو ان کے اعمال ہی گئے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے 3 ساتھی ہیں، پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے۔ موت تک کا ساتھی انسان کی جائیداد ہے، وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی، جتنی بھی دولت ہے اتنی دیر تک بندے کے نام بولتی ہے، جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے۔ جب بندے کا انتقال ہو جائے گا تو جائیداد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ لہذا جس دولت کی خاطر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جس دولت کی خاطر زکوٰۃ نہیں دے رہا، ارے حج کرنے نہیں جا رہا، جس دولت کی خاطر چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، جس دولت کی خاطر ملاوٹیں کرتا ہے، جس دولت کی خاطر قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں،
زمینوں پر قبضے، مکانوں پر قبضے، بلکہ حضرت جی ابا جی فوت ہو جائیں رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاجیوں پہننے لگ گئے اور چھڑو آفت جی بہن کا کسی نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو 2 ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار، تو کون ہے حصہ چھینے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے۔ ارے یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ میری بات یہ کان کھول کے سن لو، جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، جب موت آئے گی سب سے پہلے یہ دولت ہی ہمارا ساتھ چھوڑے گی۔ حضرت جی مر گئے تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں پورے میاں والی پر قبضہ کر لو، مر گئے تو ساتھ کچھ جائے گا؟ اور سکندر اعظم نے جب موت کا وقت قریب آیا کہنے لگا میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا، لوگ کہنے لگے ہاتھ تو اندر، آپ کے باہر کیوں رکھے؟ اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے، میں نے پوری دنیا فتح کر لی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا۔ ارے خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو دوسرا ساتھی گور تک کا، وہ ہے رشتہ دار، عزیز و اقربا، لنگوٹی یار۔ بندہ حضرت جی جنی ہیرا پھیری کردا اولاد واسطے کردا نا، مر گئے تو اولاد قبر میں جائے گی؟ دوستوں نو راضی کرنے واسطے جوا کھیلدا، شرابہ پینا، وہ کہتے آؤ ارے ساتھ شرابی ہو مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نے، ہم تیرے ساتھ مریں گے۔ کیوں جی حضرت جی جو مر جانے پھر نال پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ لو، کڈو باہر اس کو۔ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ یہ سب اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ۔ اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہیں بندے کے اعمال۔ کیا ہے؟ نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، برے ہیں تو وہ بھی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، نہ بے حیائی سے بچتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا، قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر سی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی دی گئی ہے۔ فرمایا قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے، بندے کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر آج چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ اونچی بولو۔ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ۔
لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی ہے؟ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. گھڑی کی طرف دیکھ رہے، ایک ایک سیکنڈ اس کو کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے. اے ختم چہلم پر آنے والوں، دیکھو میرے ہاتھ بندھے، خدا کے لیے تھوڑی دیر غور کر لو. اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دو میرا دل بہلاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ اے ختم چیلم پر آنے والوں، اس حال ثواب کی اس محفل میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، میرے عمل کیسے ہیں؟ میری قبر جنت کے باغوں میں بنے گی کہ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گا؟ آپ حضرات میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے. تو بھائی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو. کیا کر لو بابا جی؟ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت. میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا، ایک ہی دانہ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے. ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. تو کیا ہمارا درست ہے؟ اگر پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یا جتنے بھی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، میری بات کی تصدیق کرو گے، جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں. اگر پہلے میں اٹک جائے، اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتے. چلو حضرت صاحب میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیار ہیں. آپ کہوں گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، تھوڑا سا اونچی آواز سے، سرکار کا فرمان غلط. جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ میں حضرت صاحب ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج ہمارے سنیوں کی محافل میں حوصلہ افزائی گناہ گاروں کی جاتی ہے. اے گناہ گاروں مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. ہم نے لوگوں کو گناہوں پہ ابھارنا شروع کر دیا. اپریسیشن ہم گناہ گاروں کو دیں. کبھی ہماری محفل میں یہ کہا ہے اوے نمازیوں سرکار تاڈے نے، اے تہجد پڑھنے والوں سرکار تمہارے ہیں، تم بغیر حساب کیا جنت میں جاؤ گے. جب بھی کہا جائے گا گناہ گاروں مت گھبراؤ. ہم تبلیغ کس کی کر رہے ہیں؟ گناہوں کی یا نیکیوں کی کر رہے ہیں؟ اور ہم نے ایسا کر کر کے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا. ہمارے مدارس کھنڈرات بن گئے. حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے میں ایک شہر میں گیا بیان کرنے کے لیے. حضرت صاحب وہاں مسجد کے سامنے ایک فقرہ لکھا ہوا تھا،
خدا کی قسم اس نے میری اندر کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ فقرہ لکھا ہوا تھا، اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں بھر جائیں گی۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض ہوتے ہیں۔ جیلوں میں چلے جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتلا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ جب ہم نے شفا جہاں سے ملنی تھی وہ چھوڑ دیا، ہاسپٹل بھر گئے، اور قرآن یہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برے کاموں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہاسپٹل سے جیلوں سے بچا کے رکھے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک مریض کی ہسپتال میں رات کیسے گزرتی ہے، ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، جیل کے اندر قیدی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے۔ اور خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر مسجدوں کو ویران کرنے سے دنیا کے اندر اتنی بڑی سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ یقین جانو آج میں یہاں پر فجر کی نماز جب پڑھنے آیا تو کتنے بندے مسجد میں تھے یار، چیک کرو۔ میں حدیث غلط بیانی کروں، آپ حضرت صاحب مجھے گریبان سے پکڑو، کہو حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کے چیک کروں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے موجود کہ معراج شریف کا رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ بڑا وزنی پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، سر پھر سلامت ہے، پھر وہ کچلتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں خدا را اپنے قبلے درست کر کے جاؤ، آج اپنے رخ یہاں سے تبدیل کر کے جاؤ۔ ہمارے سنی ولیوں کی کرامتیں سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک کرامت میں بھی سنا دوں۔ اب یہ کرامت پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہوگی، سن لو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر روشن ضمیر ولیوں کے سرتاج، ان کی بارگاہ میں خنزیر آ گیا، کہنے لگا جی آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، آج میں بھی ایک مراد لے کے آیا۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگا جی میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ادھر والے بھی کیا بن جاؤں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر کے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمان لگے ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دوں؟ کہنے لگا جی شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، اگر تجھے قبول ہے تو تیرے حق میں دعا کر دوں؟ فرماتے ہیں خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔
یار کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافن میں الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ، ایمان اور کفر میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ فرمایا لکل شیء لہ علامۃ وعلامۃ الایمان الصلاۃ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کے پیچھے ٹیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ انڈیا کا ہے، امریکہ کا ہے، پاکستان کا ہے۔ فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ آپ نے حضرت صاحب کئی ایسے بندے دیکھے ہوں گے جن کی دونوں ٹانگیں کٹی ہیں پھر بھی زندہ ہیں، دیکھے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ دونوں کٹے ہوئے پھر بھی۔ کوئی ایسا بندہ دیکھا جس کا سر کٹا ہو پھر بھی زندہ ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ فرمایا جس طرح انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے، اسی طرح دین کے اندر نماز کا مقام ہے۔ چلو حضرت صاحب میری ساری باتیں آپ ایک طرف رکھ دو، میں آپ کو فیصلے کا اختیار دیتا ہوں، جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں کر بولو گے، بات سچی کرنا۔ حضرت صاحب آپ بتلاؤ، مکان ہے آپ کا اپنا، کیا ہے؟ اپنا مکان، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ حضرت صاحب آپ بتلائیں، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھ لو نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، ارے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے۔ ارے سگریٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر یہ سمجھتے ہو ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندوبست، اونچی بولو۔ چلو سب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج ختم چیلم پر آنے والوں میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بول دو یار۔
پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، آواز کم ہو گئی ہے، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا۔ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تھوڑا سا اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، گا مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ حضرت صاحب ہم سارے نمازی بن جائیں، ہمارے حاجی صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو جائیں۔ ارے یہ ہے مقصد محفل میں آنے کا، یہ مطلب نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھی لائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آ گئے۔ یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف میں کر کے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں کہا نسخہ مکمل سنا دی ہوتا نا، صبح دوپہر شام۔ صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہو نا، تو وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر کی راجہ شیطان کہتا ہے اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے، بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، تو سر کیوں مان دے پہ جائے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ آؤ تے اچھی آواز نہ بولے، باقی نہ سن گلا کوئی نہیں۔ اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ حضرت صاحب اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑا ہے، اور ٹی وی VCR پر مکھی نے بیٹھے تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس سچے کام میں ہاتھ ڈال وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔
میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم بھی نمازی بن جائیں، ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں، میرے بچے بھی نمازی بن جائیں، دوست احباب بھی نمازی بن جائیں، تو میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ یار یہ ایسی کتاب ہے، اس میں 5 نسخہ جات ہیں، جو بھی پڑھتا ہے جاتا ہے یار۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، پھر زندگی میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ۔ اور ایک بات کرتے مجھے شرم آتی ہے حضرت صاحب، میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ میری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے اور غسل ہو رہا ہے۔ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اور وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ایسی کمال دعائیں۔ جب سیدھا ہاتھ دھوو یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، الٹے ہاتھ میں نہ ملے۔ چہرہ دھوو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا بن جائے۔ سر کا مسح کرو یا اللہ قیامت کے روز مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اور ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں جب رب ہماری شرح سے زیادہ قریب ہے؟ تو میں نے اس کا جواب اس انداز میں لکھا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یار۔ ایک کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال ہو۔ میں نے کہا اگر شادی کی ابتدا ڈھولکی سے کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی نا، تو جے ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نہ کر لو۔ پھر میں نے اس میں بتلایا میاں کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، ساس سسر کیسا ہو، میاں بیوی کے حقوق بتلائے ہیں، طلاق کے مسائل بتلائے ہیں۔ یار ایسی کتاب ہے جو گھر اجڑنے کے قریب تھے، الحمدللہ کتاب پڑھ کے وہ بھی گھر آباد ہو گیا۔ ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری ساری رات نیٹ پر لگے ہیں، موبائل پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا ہے لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے۔ یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پل کے راہ راست پر آ چکے ہیں۔ اور ایک کتاب یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے وسوسوں سے نجات۔ بڑے پکے نمازی نمازاں چھڑ کے بیٹھ گئے، اور یار بابا جی تسی نماز پڑھن نہیں آندے، اور جی نماز پڑھتا ہوں بھی درمیان میں گندے وسوسے بڑے آتے ہیں اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھ دی، پڑھو خود بھی صحیح ہو جاؤ دوسروں کو بھی صحیح کر دو۔ آپ سوچ لیں گے یہ کتابوں کی قیمت پتہ نہیں کتنی ہوگی، ان کتابوں کی قیمت تو یار 1000 کے قریب ہے، لیکن آپ کو صرف 500 روپے میں یہ کتابوں کا سیٹ مل جائے گا۔ چند کتابوں کے سیٹ میرے خیال رہ گئے ہیں، جن حضرات کو چاہیے باہر لڑکا کھڑا ہوگا تو آپ حضرات یہ کتابیں لے کے جائیں۔ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، ہمارے گھروں میں ناول کتنے ہیں، ڈائجسٹ کتنے ہیں، گندی کتابیں کتنی ہیں اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں۔ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے نا۔ اور گھر میں گندی کتابیں رکھ کے کہو کہ بچے نیک نکل آئیں، کیسے ہوں گے؟ اس لیے خدا را میں اتنی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جس طرح سادہ زبان میں نے بیان کیا ہے، کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہیں، جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا۔ اور اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا، ایک کتاب چاہتا ہے 100 روپے میں ایک کتاب مل جائے گی۔ بہرحال کوشش کرو یہ کتابیں ضرور لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔